السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور سامعین، یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے اور محرم الحرام اب اپنے اختتام کی طرف بڑھ گیا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پینڈیمک سے بھی نجات عطا فرمائے اور امت مسلمہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور معرفت سے سرفراز کرتے ہوئے بلندیوں کی اور رفتوں کی منزل عطا فرمائے۔ آپ کو معلوم ہے پروگرام حسن احوال ایک عرصے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پروگرام کا مقصود جو ہے تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، اطاعت حق، محبت الہی، رضا الہی اور منزل معرفت الہی ہے۔ یعنی یہ 6 بنیادی مقاصد ہمارے پروگرام کے ہیں کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے سے نفوس کا تزکیہ چاہتے ہیں، اور ہم اس پروگرام کے ذریعے سے تصفیہ قلب، دل کو اتنا جو ہے وہ صاف کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کسی طرح کا میل کچیل نہ رہے، اور وہ بالکل خالصتاً اللہ کے لیے ہو جائے۔ اور اللہ کے لیے ہونے کا معنی کیا ہے کہ جب وہ اطاعت الہی میں آئے تو پھر اطاعت اس طرح سے ہو جیسے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب خالق سے معاملہ کرو تو مخلوق کو درمیان سے نکال دو، اور جب مخلوق سے معاملہ کرو تو اپنی خواہش کو درمیان سے نکال دو۔ یعنی بندہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اسے دائیں اور بائیں کا خیال نہ رہے۔ اور اطاعت کا کمال بھی یہی ہے کہ بندہ جب کسی کا مطیع ہو جاتا ہے، کسی کا جو ہے فرما بردار ہو جاتا ہے، کسی کا اوبیڈینس ہو جاتا ہے، تو پھر دل کے اندر شکوہ، شکایت، پھر کوئی کسی طرح کی کڑ جو ہے اس کے اندر نہیں رہتی، اور وہ خالصتاً اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح کہا جاتا ہے کہ نوکر کی تے نخرہ کی، کہ جب بندہ جو ہے وہ سرونٹ ہو گیا تو پھر نخرہ کہاں رہا۔ تو لہٰذا یہ دل کے اندر صفائی کی ضرورت رہتی ہے۔ جیسے ہم اپنے گھروں میں صفائی کرتے ہیں، اور اگر صفائی نہ کریں تو گھر کا پورا نظام درم برم ہو جاتا ہے، اور دل کی صفائی نہ کریں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دل جو انسانی جسم کا بادشاہ ہے، اگر اس کی صفائی نہیں ہوگی تو پھر سارا نظام درم برم ہو جائے گا، پھر نفسانی قوتیں اس پر غلبہ پا لیں گی، اور شیطان کی فورسز اس کو اپنے کنٹرول میں لے کر کبھی اس سمت لے جائیں گی، کبھی اس سمت لے جائیں گی۔ اسے اپنی ڈائریکشن سے جو اللہ رب العزت کی فرما برداری تھی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری تھی، اس سے دور کر کے اسے بہت دور کر دیں گے، اور پھر آنکھ اس وقت کھلے گی جب یہاں سے آنکھ بند ہو جائے گی۔ یعنی لوگ کہتے ہیں کہ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں اب تو حقیقی آنکھ کھلی ہے۔ تو لہٰذا اسی دنیا میں آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، اور اس پروگرام کے ذریعے سے ہم یہی کوشش کر رہے ہیں اور یہی چاہ رہے ہیں کہ اطاعت حق جو ہے بندے پر لازم ہو جائے، اور بندہ اس طرح سے اطاعت حق کرے کہ اسے مخلوق کا خیال نہ ہو۔ پھر اس کے ذریعے سے جب بندہ مطیع بن جاتا ہے تو پھر محبت الہی کا دائیہ اس کے اندر جو ہے وہ جاگزی ہوتا ہے، اور وہ اللہ رب العزت سے دیوانہ وار محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی درود و سلام پڑھتا ہے، جیسا کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ بھی اسی لیے رکھا گیا کہ ہم درود و سلام پڑھ کے اللہ رب العزت سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ محبت الہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آئیے پہلے درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں، اور آپ کو ریمائنڈ کرواتا چلوں کہ میں جس طرح سے اپنا آیت درود و سلام ہے اب آپ کو یاد ہو گئی ہوگی، جس حلقے میں بھی جائیے، جس حلقے میں بھی بیٹھیے، اگر آپ پر حسن احوال کا رنگ چڑھ رہا ہے تو پلیز یہ کیجئے کہ اس حلقے میں آپ درود ضرور پڑھیے، اور جتنے لوگ ہوں انہیں بھی اس طرف راغب کیجئے کہ وہ بھی درود و سلام جو ہے وہ پڑھیں۔ اور مومن اور جو محب ہے اس کے سامنے جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو اس کے دل کے اندر ایک جو ہے وہ ایک حرکت پیدا ہوتی ہے، اور اس کا دل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ کس نے لیا ہے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اور کس نے کی ہے بات اللہ رب العزت کی سنت کی۔ تو جو ہی اللہ کی سنت سنائی دیتی ہے تو پھر اہل دل اور اہل محبت اس سنت کی تعمیل میں لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے آیت میں سب سے پہلے اپنی سنت بتائی کہ جو سننے والے ہیں ان کو الرٹ ہو جائے کہ ہمارا رب اتنا عظیم، اتنا بلند اور اتنا عظیم ہونے کے باوجود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہا ہے، ہر وقت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہا ہے، ہر وقت اس کی زبان پر اس کے شان حال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہے،
آقا علیہ السلام کا نام ہے، حضور علیہ السلام کی اہل بیت کا نام ہے۔ کتنی عظیم اور کتنی عظیم ذات اور بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ پر درود و سلام کے گجرے اور درود و سلام کے تحفے نچھاور کر رہا ہے۔ اسی لیے تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، صلات بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھی بھیجا کرو اور سلام بھی، اور خوب سلام بھیجا کرو۔ سلام بھیجنے میں بخل نہ کیا کرو، خوب جو ہے کھلے دل کے ساتھ اور وسعت کے ساتھ، کھلے وقت کے ساتھ، اس کے اندر کسی طرح کی جو ہے نیرونیس نہ لایا کرو، کسی طرح کی جو ہے تنگی نہ لایا کرو، کسی طرح کی شارٹیج نہ لایا کرو، بلکہ اسے کھل کے بھیجو گے تو مالک کائنات تم پر کھل کر اپنی رحمتیں برسائے گا، کرم بھی ہے اس کا کھل کر آئے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اور الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اور کوئی کہہ رہا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اور کوئی کہہ رہا ہے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ یہ اس طرح کے تحفے ہیں درود و سلام کے۔ جس نے بھی درود و سلام پڑھا ہے وہ اللہ رب العزت کی سنت میں اس کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو گیا، اور اللہ رب العزت بھی یہی چاہتا ہے کہ بندے جو ہے وہ میری سنت میں میرے ساتھ جو ہے شریک رہیں۔ اور وہ سنت کیا ہے؟ وہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے حبیب بھی ہیں اور وہ کائنات کے حبیب بھی ہیں اور مومنوں کے حبیب بھی ہیں۔ اسی لیے اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا دوسرا جو اس میں طریق ہم نے اپنایا ہے وہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی کے کلمات عرض کرنا۔ آپ دیکھیے جہاں محبت ہوتی ہے، محبت کا دائیہ انسان کو بے چین کرتا ہے، محبت کا دائیہ انسان کو بستر سے اٹھاتا ہے، رات کو سونے نہیں دیتا کہ اٹھو رب کی بارگاہ میں کچھ سجدے دے لو، اٹھو رب کی بارگاہ کے اندر جو ہے کچھ مناجات کر لو، اٹھو۔ یہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، وہ اپنے نرم و گداز بستروں کو چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے، کہ جہاں محبت ہو جاتی ہے وہاں ایک اضطراب، ایک بے چینی اور ایک ملاپ کی کیفیت جو ہے وہ اس کے لیے ہجر کی کیفیت، جس کے لیے جو ہے وہ تڑپا جاتا ہے، تو انسان کے اندر یہ محبت کا دائیہ پروان چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب محبت کا دائیہ پروان چڑھتا ہے تو بندہ کبھی معافی مانگتا ہے، کبھی جو ہے وہ استغفار کرتا ہے، کبھی جو ہے وہ منت سماجت کرتا ہے۔ تو یہی طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے، اور ہمیں یہ بتایا بھی گیا کہ دیکھیے ہر انسان جو ہے وہ خطا کار ہے، لیکن خطاؤں کے لیے معافی اللہ کے دربار سے ملتی ہے، اور اس کا طریق بھی بتا دیا کہ معافی کے لیے جو روٹ ہے تمہارے لیے، وہ روٹ یہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ اس کا کچھ اردو شاعر نے اس طرح سے کیا کہ بخشش کہاں ہے صاحب قرآن تیرے بغیر، اور جاؤکا نے سمجھایا یہ راز زمانے کو، بٹتی ہے شفاعت کی خیرات مدینے میں، کہ جس نے بھی خیرات حاصل کرنی ہو اللہ رب العزت کے در کی، وہ چلا جائے ان کے پاس جنہیں اللہ رب العزت نے قاسم بنایا ہے۔ اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں واللہ یعطی وانما انا قاسم، سن لو کہ بے شک عطا کرنے والا اللہ ہی ہے اور تقسیم میں ہی کرتا ہوں۔ یعنی جس کو بھی جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ رب العزت کی عطا سے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم سے جو ہے نصیب ہوتا ہے، اور جو جس کے در سے مل رہا ہو بندہ جو ہے وہ ادب والے لوگ ہمیشہ اس در کا ادب بھی کرتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں، اور اس در پہ جھکے رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سمجھایا کہ اکڑا مت کرو، تکبر مت کرو، تم جو ہے وہ میرے در سے روگردانی مت کرو۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، تجھے اپنے رب سے کس نے مغرور کر دیا ہے؟ دیکھ تو صحیح کہ اس نے تجھے جو ہے وہ تخلیق کیا ہے جیسے اس نے چاہا، دیکھ تو صحیح جس طرح اس نے چاہا تیری صورت بنائے اس نے وہ صورت بنا دی ہے۔ تو لہٰذا تو اکڑتا ہے، تو تکبر کرتا ہے، تو
आजिज़ी का इजहार नहीं करता। तो इसीलिए फरमाया कि जाओ मेरे हबीब की बारगाह में और वहाँ जाकर अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब किया करो और वहाँ जा हाज़िर हो जाया करो। तो जब हाज़िर हो जाओगे तो फिर वहाँ बैठकर जब मुझसे माफ़ी मांगोगे तो लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो फिर मेरा करम, मेरी अता, मेरी बख्शिश, मेरी इनायत तुम पर छम छम बरसेगी, तुम्हें अपने जो है वो हाले में ले लेगी, तुम्हारे सारे गुनाह जो है बख्श दिए जाएंगे। गुनाह ही नहीं बख्शे जाएंगे बल्कि तुम्हें रहमतों के गजरे भी दिए जाएंगे, रहमतों के तोहफ़े भी दिए जाएंगे, रहमतों की खैरात भी मिलेगी। ये शान करीमी है रब करीम की जो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोफ़ैल हमें अता कर रहा है। तो आइए अब इस्तिग़फ़ार के कलमात पढ़ते हैं, क्योंकि ये मोहब्बत की अलामत है। माफ़ी वो मांगता है जिसको मोहब्बत होती है, बेशक उसी का कसूर हो, लेकिन वो फिर भी अल्लाह के दरबार में झुक जाता है। इलाहुल आलमीन मेरी ख़ताओं को माफ़ फरमा, मेरी गलतियों को माफ़ फरमा, लग़्ज़िशों को माफ़ फरमा। बंदा अगर आजिज़ी में और बंदगी में अल्लाह की बारगाह में झुक जाए तो फिर देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कितना करम होता है। जो लोग कहते हैं हमें इत्मीनान नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता, वो ज़रा सजदे में सर रख के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकार के तो देखें, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मना के तो देखें, अल्लाह की बारगाह में झुक कर तो देखें। फिर देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस तरह से आंसुओं की खैरात अता करता है, किस तरह से आंसुओं की झड़ियाँ अता करता है और दिल को ऐसी राहत और सुकून अता करता है कि बंदा जो है बिल्कुल अपने आप को हल्का और लाइट फील करता है और वो समझता है कि जो मेरे ख़ताएँ और मेरी जो तकलीफ़ें और परेशानियाँ थीं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में झुकने से किस तरह से जो है दूर हो गई हैं। तो लिहाजा बंदे वही हैं जो मोहब्बत का इजहार भी माफ़ी के ज़रिए से करते हैं, और वो माफ़ी के कलमात जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दिए वो कलमात क्या हैं? वो कलमात ये हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। और दूसरे कलमात ये हैं, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। आप अंदाज़ा तो कीजिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बंदगी का आलम क्या था, शान बशरियत का आलम क्या था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को अपने मुतवर्रम कदमों के साथ अल्लाह की बारगाह में खड़े होते। आज हमें थोड़ा सा दर्द महसूस हो जाए, हम कहते हैं कि फ़र्ज़ पढ़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए उस हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मासूम हैं, जिन पर कोई जो है वो गुनाह नहीं है, लिहाजा जो है वो अल्लाह के दरबार के अंदर अपनी आजिज़ी का, अपनी तज़र्रो का, इनकिसारी का इजहार करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिनके नाज उठाता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, त्वाहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का। ए प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए 14वीं के चाँद, हमने कुरान इसलिए तो नाजिल नहीं किया कि आप जो है वो मुशक्क़त में पड़ जाएं, आप इतनी तकलीफ़ क्यों उठाते हैं। फिर कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैल इल्ला क़लीलन निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला। ए कमली में लिपटने वाले महबूब, आप अंदाज़ा तो कीजिए कि अल्लाह होकर, खालिक कायनात होकर, सारी कायनात का रब होकर अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी अदाओं से पुकारता है। ये मोहब्बत का दायिया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस तरह से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने काली कमली जो पहन ली तो अल्लाह ताला ने कुरान की आयत बना दी और हुज़ूर का टाइटल बना दिया मुज़्ज़म्मिल, कि ये काली कमली वाले महबूब हैं, ये चादर पहनने वाले महबूब हैं, ये जो है वो कमली वाले महबूब हैं। और उसी से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब किया जा रहा है, ये मुज़म्मिल, ए मुज़म्मिल, ए चादर वाले रसूल, ए कमली वाले रसूल, ए चादर वाले रसूल। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह से खिताब करके कहा जा रहा है, क़ुमिल लैल, रात को उठ जाया कीजिए, कुछ देर क़याम कर लिया कीजिए। क़ुमिल लैल, सारी रात कर लें आपका दिल चाहे, और या फिर आधी रात कर लें, या उससे और कम कर लें, या जो है वो 2/3 कर लें, 1/3 कर लें, जितना आपका दिल चाहे करें, लेकिन रब के लिए, रब की बारगाह में उठा ज़रूर करें। तो लिहाजा ये ऑप्शन भी दे रहे हैं और मोहब्बत का इजहार भी किया जा रहा है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवर्रम कदमों के साथ इतना तवील क़याम करते। आप कैफ़ियत तो पूछिए उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से, वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रात की नमाज की कैफ़ियत बयान करती हैं और कहती हैं कि उस क़याम की कोई कैफ़ियत मुझसे ना पूछो। तूल हन्ना, उनका वो जो उसकी तवालत थी वो इतनी तवील थी, और वो इतनी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी आजिज़ी के साथ उसे अदा करते, इतना संवार के उसे पढ़ते थे
ایسے لگتا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام غم اور حزن کی کیفیت میں اور ہنڈیا کے اندر جو ہے ابال آ رہا ہے۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت تھی جو ام المومنین نے بیان کی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کو پھر اللہ کی بارگاہ میں جو آخری کلمات عرض کرتے، گڑ گڑا کر اور عاجزی کے ساتھ کہتے، یا رب کریم، میں آپ کی تعریف وہ نہیں کر سکا جو خود آپ نے تعریف کی ہے، جو اس تعریف کا حق تھا وہ تعریف تو میں نہیں کر سکا، لیکن جو آپ کی توفیق تھی اس کے مطابق میں نے کیا۔ پھر گھر والے جب یہ کہتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت آپ کی خاطر آپ کے اگلوں اور پچھلوں کو معاف کر چکا ہے، اور ولا سوف یعطیک ربک فترضی کے ذریعے اللہ رب العزت تو آپ کو یہ وعدہ دے چکا ہے کہ وہ آپ کو راضی کر دے گا، اور آپ خود فرما چکے ہیں کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں پڑا رہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دل و جان سے کہا، اسے جنت میں ڈلواؤں گا، اس کی گارنٹی میں دے آیا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے گارنٹی دے دی ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ دل کی اتھا گہرائیوں سے پڑھا اور اسی پر قائم رہا، اس کے لیے میری جنت کے لیے گارنٹی ہے، میں محمد الرسول اللہ اسے جنت میں لے کر جاؤں گا۔ تو لہٰذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل تو اللہ رب العزت حضور کی جمی امت کی مغفرت اور بخشش کا وعدہ دے چکا، اور خود حضور علیہ السلام سے نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے یہ اختیار دیا کہ چاہیں تو آپ کی آدھی امت بخش دیتا ہوں، چاہیں تو آپ حق شفاعت لے لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آدھی امت کا بخشوانا قبول نہیں کیا، میں نے شفاعت کا حق لیا۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا، آدھی امت بخشوا لیتے، گارنٹیڈ ہو جاتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آدھی امت اگر بخشی جاتی تو باقی آدھی کا کیا بنتا۔ یہ شفاعت جو ہے فَإِنَّهَا أَعَمُّ، یہ جو ہے زیادہ اس میں عموم پایا جاتا ہے، اس میں زیادہ براڈنیس ہے۔ میں جو کہتا جاؤں گا میرا رب میری خاطر جو ہے وہ قبول کرتا چلا جائے گا، میں معاف کرواتا چلا جاؤں گا، میں استغفار کرتا چلا جاؤں گا، شفاعت کرتا چلا جاؤں گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے وہ وعدہ بھی نازل کر دیا کہ وَلَسَوْفَ یعطیک ربک فترضی، پیارے حبیب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے، آپ کو راضی کر لیں گے۔ آپ اندازہ کر لیجئے کہ اللہ رب العزت اس آیت میں کیا سمجھانا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں، کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جسے اللہ کو راضی کرنا ہے وہ حضور علیہ السلام کو راضی کر لے۔ تو لہٰذا یہ استغفار کے کلمات ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تلقین فرمایا اور اپنی سنت بنایا کہ 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفار کے کلمات پڑھا کرو، تاکہ ان استغفار کے کلمات پڑھنے سے اللہ رب العزت اور میرا واسطہ استعمال کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جو ہے وہ بخشش اور مغفرت فرما دے گا، اور تمہیں رحمت ہی رحمت عطا فرمائے گا۔ تو اس ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو کلمات مروی ہیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ جتنے ہمارے خواتین و حضرات پروگرام دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے، ان سے بھی گزارش ہوتی ہے کہ جب نیکی کی بات آئے تو اس کو خود بھی اس پر جو عمل کر لیا جائے، سننے کے ساتھ ہی جب آپ اسے پڑھیں گے تو اس کی برکات آپ کو مزید حاصل ہوں گی۔ تو لہٰذا یہ اللہ رب العزت کی محبت کا عالم ہے۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر والے کہتے آپ اتنی تکلیف اور مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ دیکھو میرے کریم رب نے مجھ پر کتنی کرم نوازیاں کی ہیں، مجھ پر کتنی جو عطائیں کی ہیں، کتنی بخششیں کی ہیں، کتنی عنایتیں کی ہیں۔ تو یہ ہے وہ نقطہ کہ جب بندہ محبت میں فنائیت کے مقام پر پہنچتا ہے تو پھر وہ ہر وقت اپنے محبوب کو ہی یاد کرتا ہے، اور اپنے محبوب کے لیے کبھی محفل ذکر سے جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ قرآن کی محفل میں آتا ہے، کبھی حدیث کی محفل میں آتا ہے، کبھی جو ہے وہ تصوف کی محفل میں آتا ہے۔ الغرض یہ کہ مختلف فلیورز کے ساتھ وہ اپنے محبوب
ذکر کی محفلیں سجایا کرتا ہے اور سجاتا ہے اور لوگوں کو اس میں بلا کر جو ہے وہ شریک کرتا ہے۔ آئیے میں آپ کو اس محفل ذکر کی، کیونکہ ذکر الہی ایک ایسا نسخہ ہے آج کے دور میں، اگر کوئی چاہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور دل کو صاف کرنا چاہے تو اس کے لیے حضور سیدی شیخ الاسلام نے 2 ہی نسخے تجویز کیے ہیں۔ پہلا نسخہ ہے ذکر الہی اور دوسرا نسخہ ہے صحبت صالحین، کہ جس کے پاس یہ 2 چیزیں میسر ہیں، اللہ کا ذکر اور نیکوں کی سنگت، اللہ کا ذکر اور نیکوں کی جو ہے وہ صحبت۔ جسے یہ 2 چیزیں میسر ہیں وہ جان لے کہ وہ اپنے تزکیہ تصفیہ کے راستے پر گامزن ہے، اور ان کی صحبتوں سے اس کے دل کے اندر بھی اللہ رب العزت کی محبت کا دائیہ جنم لے گا اور جنم لے رہا ہے۔ تو آئیے میں لیے چلتا ہوں کہ اللہ رب العزت اپنے ذکر کی محفلیں سجانے والوں، ذکر کے حلقے سجانے والوں کے لیے کیا اہتمام اللہ رب العزت نے کر رکھے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ ہندی نے کنز العمال میں اس کو لیا ہے، اور میں الکنز الثمین فی فضیلت الذکر والذاکرین جو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ العالی کی کتاب ہے، انہوں نے جو ہے وہ ذکر کی اور ذاکرین کی فضیلت کے حوالے سے اس کو جمع کیا ہے، اور یہ کتاب تقریباً جو ہے وہ 234 احادیث کا مجموعہ ہے، جس میں سے 67 نمبر کی حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ سیاح فرشتے ہیں، کچھ گھومنے پھرنے والے فرشتے ہیں جو زمین پر جو ہے وہ آتے ہیں، اور زمین پر آ کر جو ہے وہ اللہ رب العزت کا تلاش کرتے ہیں۔ کن کو؟ حلق کے ذکر کو، ذکر کے حلقوں کو تلاش کرتے ہیں، اور جب وہ ذکر کے حلقوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو بعض سے کہتے ہیں اقعدوا، یہاں بیٹھ جاؤ۔ تو جب وہ ان حلقوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ حلقہ والے لوگ حضور علیہ السلام کے امتی جب دعائیں کرتے ہیں، دعا القوم امنوا علی دعائہم، جب وہ پکار رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ان کی دعا پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، اور جن کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہہ رہے ہوں تو آپ اندازہ کر لیجئے اس دعا کا عالم کیا ہوگا، کیونکہ معصومین شامل ہو گئے ہیں، تو معصومین کی دعا تو ڈیفینیٹ قبول ہونے والی ہے۔ تو لہٰذا ان کے صدقے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ فرمایا اذا صلوا علی النبی، پھر وہ جو حلقے والے لوگ ہیں، ذکر والے لوگ ہیں، حلقۃ الصلاۃ علی النبی والے لوگ ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل سجائے ہوئے ہیں، اور کبھی اس میں نعت شریف ہے، کبھی درود و سلام ہے، کبھی اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ ہے، اور وہاں بھی جب نامی اس میں گرامی آتا ہے تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے ہدیے اور تحفے جو ہے پیش کر رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اہل مجلس فارغ ہو جاتے ہیں۔ پھر جو ہے بعض سے کہتے ہیں فرشتے طوبیٰ لہم لا یرجعون الا مغفورا لہم، سن لو کہ یہ تو لوگ بخشے گئے، ان کے لیے تو خوشخبری ہے، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو ہے وہ بہت اچھی خبر ہے، اور وہ خبر کیا ہے کہ یہ سارے کے سارے بخشے گئے ہیں۔ جب یہ اپنے گھروں کو لوٹیں گے، گھروں کو لوٹنے سے پہلے ان کی مغفرت اور بخشش اللہ رب العزت جو ہے وہ فرما چکا ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں جو محبت الہی میں اللہ کی رضا کے راستے پر چلنے کے لیے حلقات ذکر کو جو ہے وہ ترتیب دیتے ہیں۔ تو جو حلقات ذکر کو ترتیب دیتے ہیں ان کی شان میں ایک حدیث جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی، اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ جب انسان کثرت سے ذکر کرتا ہے تو یہ محبت کی علامات میں سے بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بندے کو اللہ رب العزت کی رضا کی طرف جو ہے لے جاتی ہیں، کیونکہ وہی کون کس کا نام لیتا ہے، کون کس کے لیے وقت دیتا ہے، جس سے کسی کو پیار ہوتا ہے، اور پیار کے لیے اس کا مقصود اس کی رضا کو حاصل کرنا ہوتا ہے، کہ جب رضا مل جائے تو پھر جو ہے وہ بندہ اس کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ حسن احوال پروگرام جو ہے اس کا مقاصد میں جو کہ تصوف کے بھی مقاصد ہیں، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، اطاعت حق، محبت الہی، رضا الہی، اور فائنلی معرفت الہی جو ہے اس کا مقصود ہے۔ وقفے پہ جا رہے ہیں، وقفے سے آئیں گے تو آپ کی لائیو کال بھی لیں گے اور سوال بھی لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک محترم ناظرین و سامعین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام حسن احوال۔ وقفے پہ جانے سے پہلے ہم تذکرہ کر رہے تھے
جو حسن احوال پروگرام ہے اس کے 6 بنیادی مقاصد کا، جس میں تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور اس کے ساتھ اطاعت حق، اور اطاعت حق کے بعد محبت الہی، پھر رضا الہی، اور آخری جو ہے معرفت الہی جو مقصود ہے عبادت کا، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العظیم، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے لہٰذا بندگی کا مقصود جو ہے وہ اللہ رب العزت کی معرفت کو حاصل کرنا ہے۔ تو اس پروگرام کے ذریعے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بندگی کا شعور جو ہے بیدار ہو، اور بندہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی کہ عرفان کی طرف جو ہے بڑھ سکے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، اس حصے میں ہم آپ کی لائیو کال بھی لیتے ہیں اور سوال بھی لیتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، اللہ رب العزت آپ کے علم، عمل اور عمر میں برکت عطا کرے، آمین، اور آپ کا کہنا اور ہمارا سننا قبول ہو، آمین۔ میں نے سوچا میں بھی اس روحانی اور علمی محفل میں اپنے ہاتھ لگا دوں، ہم سب کے والدین کی بھی بے حساب معافی کی دعا فرما دیجیے۔ اور میرا سوال آج یہ ہے کہ میرے ذہن میں نے اہل علم سے شاید سنا ہو کہ ہمارے ساتھ ہر وقت 8 فرشتے ہوتے ہیں، 2 آگے، 2 پیچھے، 2 دائیں، 2 بائیں۔ تو کیا یہ مسئلہ میرے ذہن میں صحیح محفوظ ہے؟ ویسے تو کرامن کاتبین کا تو ہمیں بچپن سے پتہ ہے کہ 2 فرشتے ہمارے نیکی اور بدی کے اعمال لکھتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں ذرا روشنی فرما دیں کہ جو ہر وقت جو یہ 8 ہی فرشتے ہمارے ساتھ رہتے ہیں کہ نہیں؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کو تشریف لانے کا اور بہت ساری دعائیں دینے کا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، مولانا صاحب بڑا اچھا پروگرام آپ کا ہو رہا ہے، ماشاءاللہ کافی انفارمیشن مل رہی ہے۔ مجھے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ میرے پاس 2 قرآن شریف ہیں جو کہ کیسٹ کے اندر ہیں، ریکارڈنگ ہے، تو اب میں اس کو کرنا چاہ رہی ہوں، ڈسکارڈ کرنا چاہ رہی ہوں، تو میں اس کو ڈال سکتی ہوں ریسائیکل کے اندر؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ پروگرام سنتے رہیے، پروگرام کو پسند کرنے کا بہت شکریہ۔ اللہ رب العزت آپ کی دعائیں اور پروگرام کو محبت کے ساتھ سننے پر اللہ تعالیٰ سب کو اجر عطا فرمائے اور اسے ہماری بخشش کا اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ یہ کوشش ہے ہلکی سی، اس کوشش کے ذریعے سے ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسی سوسائٹی جو ہے ڈیولپ ہو جو اخلاص پر بیس کرنے والے ہوں، جن کا ہر عمل جو ہے وہ رضائے الہی کے لیے ہو۔ یہی اسلام کا مقصود ہے کہ ایسا معاشرہ جو ہے وہ قائم کیا جائے، ایسی سوسائٹی جو ہے قائم کی جائے جو ہر طرح کے خوف اور حزن سے جو ہے بے نیاز ہو، جس میں کسی کی جان، مال، عزت، آبرو کا کوئی کھٹکا نہ ہو، جہاں جو ہے وہ غریب بھی اٹھ کے جو ہے وہ حکمران کا گریبان پکڑ سکے اور اس سے معلومات لے سکے کہ جناب آپ کا یہ قمیض کیسے بن گیا ہے۔ جمہوریت اس شے کا نام ہے، جو اسلامی جمہوریت ہے وہ اسلامی جمہوریت، پہلی بات تو ذہن میں رکھ لیجئے کہ وہ انڈر دی سپریم لا ہے، اور سپریم لا ہے قرآن اور سنہ، اس کے انڈر جو ہے اسلامی ڈیموکریسی ہے، جو یورپ کی اور ویسٹرن ورلڈ کی ڈیموکریسی ہے، اس میں میجارٹیز اتھارٹی ہے۔ ہمارے ہاں میجارٹیز اتھارٹی اس وقت ایکسیپٹیبل ہے جب وہ قرآن اور سنہ کے انڈر ہوگی۔ اگر قرآن اور سنہ سے ابو ہو کے کوئی میجارٹی کی بات کرے گا تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے، کیونکہ جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ان کی ویلیوز کچھ اور ہیں، ہماری ویلیوز کچھ اور ہیں۔ یہاں جو ہے وہ سوسائٹی جو ہے وہ اپنا ویلیو بناتی ہے، اور ہمارے ہاں ویلیوز جو ہے وہ ساری کی ساری اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے عطا کر دی گئی ہیں۔ تو ہم زیادہ رچ کمیونٹی ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایسی اسٹرانگ ویلیو ہیں جن کو ڈیوائن جو ہے وہ ریویلیشن کی جو ہے وہ سپورٹ حاصل ہے، وہ ڈیوینٹی کے ساتھ جو ہے جڑی ہوئی ہیں، تو لہٰذا اس میں ہمارے لیے سیکورٹی ہے۔ اور جو مین میڈ ویلیوز ہیں وہ آج کچھ اور ہیں، کل کچھ اور ہیں، جہاں موڈیسٹی کے کنسیپٹ بدلتے رہتے ہیں۔ تو اس کا دھیان رکھیے کہ کس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے۔ تو لہٰذا پروگرام میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ 2 ہی طریقے ہیں جو اس وقت بہت زیادہ سیکولرزم ہمارے دلوں پر گھر کر گیا ہے۔ ہماری ایمبیشنز جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ دنیا
کی طرف چلی گئی ہے اس سے نکالنے کا اور مولا سے جڑنے کا ایک دن تو جانا ہی ہے، تو لہٰذا جب جانا ہے تو بندہ اس طریقے سے جائے کہ اسے مولا کی کچھ معرفت تو نصیب ہو، یا کم سے کم وہ معرفت کے راستے پر تو چل رہا ہو۔ تو جب بندہ اپنی ڈائریکشن درست کر لیتا ہے تو پھر اسے منزل ضرور مل جاتی ہے، اور جو لوگ ڈائریکشن درست نہیں کر پاتے وہ منزل سے دور ہو جاتے ہیں، اور اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ ولضالین کے زمرے میں جو ہے وہ گر پڑتے ہیں۔ تو آئیے، کیونکہ محرم الحرام کا آخری ایام ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر اس ہستی کا ذکر بھی کیا جائے، کیونکہ صحبت صالحین ایک ایسا عظیم نسخہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العزت کی معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ جنہیں اللہ رب العزت کی معرفت نصیب ہوئی ہے جب ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ہمیں بھی کچھ مل جائے گا۔ اسی لیے بزرگ کہہ گئے کہ گرد مستاں گرد گر میں کم رسد بوئے او رسد، کہ مستوں کے گرد، یعنی جنہوں نے اللہ رب العزت کی توحید کے جام نوش کر رکھے ہیں، ان کے گرد جو ہے گھوما کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو۔ اگر تمہیں جو ہے مے توحید نہ ملی تو کوئی بات نہیں، تمہیں ان کی زیارت نصیب ہو جائے گی، تو زیارت جو خوشبو حاصل ہو جائے گی، اور اگر کسی کی ناک بند ہو اور اسے خوشبو نہ آتی ہو تو پھر کم سے کم زیارت تو انہیں نصیب ہو جائے گی۔ لہٰذا جو ہے یہ 3 طریقے ہیں۔ پہلی شے ہے کہ ان کی سنگت میں جو ہے وہ بیٹھا جائے، ان کی خوشبو کو محسوس کیا جائے، اور اگر بالفرض کسی کی ناک بند ہو اور وہ یعنی سمیل لیس ہو چکا ہو یا ہو چکی ہو تو ایسی صورت میں زیارت بھی جو ہے وہ کافی ہوگی۔ تو لہٰذا یہ ڈائریکشن کی ضرورت ہے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل جو اپنے وقت کے بہت بڑے اسکالر تھے، لیکن جب علم کی گتھیاں سلجھا چکتے تو پھر ایک ایسے شخص کی بارگاہ میں جا کر بیٹھتے کہ آپ کے شاگردوں نے کہا حضرت علم آپ زیادہ جانتے ہیں، آپ اس کے پاس جا کے کیوں بیٹھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بے شک بات درست ہے کہ شریعت میں زیادہ جانتا ہوں، لیکن شریعت والے کی معرفت اس کے پاس زیادہ ہے۔ جب سب لوگ چلے جاتے تو حضرت امام احمد بن حنبل بشر حافی سے کہا کرتے تھے بشر کوئی مولا کی بات سناؤ۔ تو لہٰذا جب وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی، معرفت کی اور ذات اور صفات پر گفتگو کرتے تو پھر آپ اندازہ کر لیجئے کہ امام احمد بن حنبل کی کیفیت کیا ہوتی تھی۔ تو میں آپ کو لیے چلتا ہوں امام علی بن حسین، جن کو ہم کہتے ہیں امام زین العابدین، ان کا تذکرہ آج کریں گے تاکہ ہمیں اور برکت نصیب ہو۔ یہ وہ ہستی ہیں جو کربلا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں باقی رہ جانے والا فرزند صرف ایک تھا، جن کا نام علی بن حسین ہے، اور آج ہم انہیں زین العابدین کے نام سے جو ہے یاد کرتے ہیں، جن کا اسوہ، جن کی سیرت، جن کا اقوال ہمارے لیے جو ہے مشعل راہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس مغرور اور فخر کرنے والے پر تعجب ہوتا ہے جو کل حقیقت میں ایک نطفہ تھا اور کل مردار ہو جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے یہ انسان کا پاسٹ ہے کہ وہ ایک جو ہے وہ ناپاک ڈراپ تھا اور نطفہ تھا، اور پھر تھوڑے عرصے کے بعد وہ جو ہے زمین کے اندر مل جائے گا اور مردار ہو جائے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں کچھ لوگ خوف خدا کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں، یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ یعنی ایک ایک کلمہ آپ کا جو ہے وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے مترادف ہے۔ ایک ایک کلمہ جو ہے اس پر PhD ہو سکتی ہے، اس پر ریسرچ ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ ہستیاں ہیں جو باب مدینۃ العلم کے جو ہے وہ اپنا آل میں سے ہیں، یعنی مولا علی کے یہ پوتے لگتے ہیں امام زین العابدین، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ اللہ کے خوف سے عبادت کرتے ہیں یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ کچھ لوگ جنت پانے کے لیے جنت کی طمع میں، جنت کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں، یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ کچھ خالص رضا الہی میں عبادت کرتے ہیں، یہی آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ پروگرام کا یہ حصہ آپ کے سوالات اور آپ کی کالز کے لیے ہے، آپ اپنے سوالات اور کالز بھی لا سکتے ہیں۔ ابھی تک میرے پاس 2 سوال جو ہے وہ موجود ہیں، میں ان کے جوابات بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ امام علی بن حسین جنہیں زین العابدین کہا جاتا ہے ان کا تذکرہ بھی ہم جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کا دل جو ہے خشیت الہی سے
بھرپور رہتا تھا اور اکثر آپ خوف الہی سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ ابن عیینہ کہتے ہیں کہ امام علی بن حسین حج کے لیے روانہ ہوئے تو احرام باندھا، احرام باندھنے کے بعد جب سواری پر بیٹھے تو خوف سے ان کا رنگ زرد پڑ گیا اور ایسا لرزہ طاری ہوا کہ زبان سے لبیک تک نہ نکل سکا۔ لوگوں نے کہا آپ لبیک کیوں نہیں کہتے؟ فرمایا ڈر لگتا ہے کہ وہاں سے جواب نہ آ جائے لا لبیک، کہ تیری لبیک قبول نہیں ہے، تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں لبیک تو کہنا پڑے گا، یہ تو تلبیہ ہے، لہٰذا جو ہے تلبیہ تو آپ کو کہنی ہے، احرام کے ساتھ ہی لبیک اللہم لبیک یہ آپ کو کہنا ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو رسم والے نہیں تھے، یہ وہ لوگ تھے جو معرفت والے تھے۔ میں اور آپ تو دیکھیے کتنی مرتبہ لبیک کہتے ہیں لیکن ہمارا دل ہی غائب ہوتا ہے، اور یہ وہ لوگ تھے جنہیں پتہ تھا کہ میں لبیک کہوں گا تو وہاں سے کیا اس کا جو ہے رسپونڈ آئے گا، اور یہ اس سے لبیک کہنے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو خوف اور لرزے میں رکھتے تھے۔ آپ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ہر روز 1000 رکعت نوافل جو ہے وہ ادا کرتے تھے اور وفات تک اس معمول میں فرق نہیں آیا۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی فرائض کے بعد نوافل میں جو ہے وہ شامل رہے اور اس میں استقامت رہے، اس میں دوام رہے۔ ہم دیکھیے 2 نفل پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر دوسرے دن وہ چھوڑ دیتے ہیں، کچھ لوگ تہجد میں اٹھتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ابھی ایک شخص کا ذکر کیا گیا، آقا علیہ السلام نے کسی کو فرمایا اس طرح مت ہو جانا جیسے وہ آدمی پہلے تو نوافل کے لیے اٹھا کرتا تھا، اب اس نے قیام اللیل چھوڑ دیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی توفیق ہے، جسے ملی ہے وہ اس پر ڈٹا رہے، تو انشاءاللہ اس میں کامیابی اور اس میں ہی جو ہے وہ فلاح ہے۔ پھر آپ اخلاص فی العبادت میں آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ خشیت الہی میں رہتے تھے اور حضوری کے وقت سارے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، یعنی جب وہ خشیت الہی کی کیفیت طاری ہوتی تو جسم جو ہے وہ کانپنے لگ جاتا تھا۔ اور پھر لوگوں نے پوچھا آپ کو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ فرمایا تم کیا جانو میں کس کے حضور کھڑا ہوتا ہوں، یعنی نماز میں جب کھڑے ہوتے تو ایک بالکل خشیت کا پیکر بن کر اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے اور فرماتے کہ تمہیں کیا معلوم کہ کس کے دربار میں کھڑا ہوتا ہوں اور کس سے مناجات اور سرگوشی کرتا ہوں۔ ماہویت کا یہ عالم تھا کہ نماز کی حالت میں کچھ بھی ہو جائے آپ کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ جو ہے آپ سجدے میں تھے، کہیں پاس ہی آگ لگ گئی تو سارے لوگ شور مچانے لگے، اے ابن رسول آگ لگ گئی ہے، اے ابن رسول آگ لگ گئی ہے، لیکن آپ نے سجدے سے سر نہ اٹھایا، حالانکہ تاں کہ لوگوں نے آگ کو بجھا دیا۔ لوگوں نے پوچھا جب نماز سے آپ فارغ ہوئے تو آپ کو آگ کی طرف سے کس نے بے پرواہ کر دیا تھا، کس چیز نے آپ کو بے نیاز کر دیا؟ فرمایا جہنم کی آگ نے۔ یعنی اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ جس کو تیرا خیال ہوتا ہے اس کو جینا محال ہوتا ہے، کہ جو لوگ آتش دوزخ کی طرف متوجہ ہو رہے ہوں تو دنیا کی آگ کی طرف انہیں دھیان بھی نہیں جاتا۔ تو لہٰذا پھر آپ کا دیکھیے یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے دن بھی بڑا بھرپور گزارا ہے اور رات بھی بڑی جو ہے انہوں نے زندہ گزاری ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ اہل بیت کا طریق تھا، اہل بیت کی سنت تھی، وہ سب کچھ لٹانے والے تھے، اور یہ فقر جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور سنگت سے انہیں نصیب ہوا تھا۔ انفاق فی سبیل اللہ اور فیاضی اور دریا دلی میں آپ کی کیفیت یہ تھی کہ راہ خدا میں بے دریغ لٹاتے تھے، اور فقراء اور اہل حاجت کی دستگیری کے لیے ہمیشہ آپ کا دست کرم دراز رہتا تھا۔ مدینہ المنورہ کے 100 گھرانے ان کی خفیہ جو ہے وہ مدد کرتے تھے، رات کے وقت لوگوں سے چھپ کر بنفس نفیس راتوں کو جا کر ان کے گھروں میں صدقات پہنچا آتے تھے۔ مدینہ میں بہت سے ایسے لوگ تھے جن کی معاش کا کوئی ظاہری بندوبست اور وسیلہ نہیں تھا۔ آپ کے وصال کے بعد معلوم ہوا کہ رات کی تاریکی میں جا کر ان کے گھروں میں خود غلہ پہنچا آتے ہیں، غلے کے بڑے بڑے بورے، اندازہ کیجئے یہ ایک دفعہ کا معمول نہیں ہے۔ ابھی میں جو بات کہوں گا آپ کو معلوم ہوگا کہ کیسے پتہ چلا۔ اپنی پشت پر بورے لاتے اور انہیں جو ہے وہ گھروں میں پہنچاتے تھے۔ جب غسل آپ کا وصال ہو گیا، غسل کے لیے جب آپ کا قمیض مبارک اتارا گیا تو آپ کے جسم پر نیل کے داغ پڑے ہوئے تھے۔ غسال یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ داغ کہاں سے آ گئے، آپ پہ کوڑے تو نہیں برسائے گئے۔ پھر یہ راز کھلا کہ رات کے وقت آپ جو گھروں میں کھانا پہنچا آتے تھے، غلہ پہنچا آتے تھے، وہ بڑے بھاری بورے تھے، ان کے نشانات جسم میں جو ہے وہ لگ گئے تھے۔ تو لہٰذا جو ہے یہ اہل مدینہ یہ کہا کرتے تھے خفیہ خیرات زین العابدین کے دم سے تھی۔ یہ زین العابدین لوگوں کا دیا ہوا ٹائٹل ہے کہ عابدین کی زینت صرف نماز پڑھنا نہیں بلکہ مخلوق خدا کی
معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے یہ سارا کام کرتے تھے، اور سائلوں کا بڑا احترام کرتے۔ سوالی اگر کوئی آ جاتا تو اسے مرحبا کہتے، کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتے اور فرماتے کہ میرے نامہ اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں لے جانے والے تمہارے لیے ویلکم ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جس گھر پر جو ہے وہ سوالیوں کی لائن لگی ہو یا سوالی آتے ہوں تو انہیں کچھ نہ کچھ ضرور دینا چاہیے، انہیں جو ہے وہ انکار نہیں کرنا چاہیے، بشرط یہ کہ وہ مستحق ہوں اور اس طرح کے لوگ نہ ہوں جو کہ پیشہ پروفیشنل ہیں، ان سے اپنے آپ کو، ان کو بھی بچایا جائے، اپنے آپ کو بھی بچایا جائے۔ پھر عمر میں 2 مرتبہ اپنا کل مال و متاع آدھا خدا کی راہ میں دے دیا تھا۔ 50 دینار، اس وقت کہ آپ اندازہ کر لیجئے کہ دینار جو سب سے قیمتی سکہ تھا، جو سونے کا سکہ کہلاتا تھا، اس کا لباس جو ایک موسم میں پہن کر فروخت کرتے اور اس کی قیمت جو ہے خیرات کر دیتے، یعنی مختلف طریقے اپناتے تھے خیرات کرنے کے لیے۔ 50 دینار کا قیمتی لباس جو پہنتے اور اسے جو ہے وہ خیرات کر دیتے تھے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ کون شخص دنیا و آخرت میں سب سے زیادہ نیک بخت اور سعید ہے، تو آپ نے فرمایا وہ شخص جب راضی ہو تو اس کی رضا اسے باطل پر آمادہ نہ کرے، اور جب ناراض ہو تو اس کی ناراضگی اسے حق سے نہ نکالے۔ یہ جملہ میں دوبارہ کہتا ہوں تاکہ ہمارے سارے ویورز کو اور سننے والوں کو معلوم ہو سکے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ کون شخص نیک بخت اور سعید ہے، کون جو ہے وہ خوش بخت ہے، کون جو ہے وہ سعادت مند ہے، ہمارے ہاں یہ بحث چلتی ہے، تو آپ نے فرمایا ایک جملے میں پورا مفہوم بیان کر دیا۔ جب راضی ہو تو اس کی رضا اسے باطل پر آمادہ نہ کرے، اور جب ناراض ہو تو اس کی ناراضگی اسے حق سے نہ نکالے، یعنی وہ اپنے آپ کو اعتدال پر رکھے، اور رضا میں بھی اور ناراضگی میں بھی، دونوں کیفیتوں میں حق کے دامن کو جو ہے کسی صورت نہ چھوڑے، اور اس میں بھی بیلنس پر جو ہے رہے۔ امام زین العابدین یہ فرمایا کرتے تھے، ایک رات حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام جو کی روٹی سے سیر ہو کر سو گئے اور معمول شب قضا ہو گیا، یعنی رات کو اٹھنے کا معمول ان کا جو ہے وہ چلا گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، اے یحییٰ، اگر تو جنت الفردوس کی طرف ایک مرتبہ بھی جھانک لے تو تمہارا جسم اس کے شوق میں گھل جائے، اور اتنا روئے کہ آنسو ختم ہو جانے کے بعد تیری آنکھوں سے پیپ بہنے لگے، اور اس کی طلب میں اتنی ریاضت و مشقت کرے کہ ٹاٹ کا لباس بھی چھوڑ کر لوہا پہن لے۔ یہ وہ ہستی ہیں جو ہر وقت واقعہ کربلا کے بعد جن کی آنکھیں پرنم رہتی تھی، اشک بار رہتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف گم ہوا تھا، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، تو رو رو کر ان کی آنکھیں جو ہے وہ نابینا ہو گئی تھیں، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، بینائی جو ہے ظاہراً چلی گئی تھی۔ ایک یوسف ان کا گیا، تو میرے تو گھرانے کے 19 افراد جو ہے وہ کربلا میں شہید ہوئے، اور ٹوٹل 72 تھے۔ 19 جو ہے وہ آل رسول، اہل بیت رسول میں، جس میں سیدنا علی، سیدنا امام حسن، امام حسین کے صاحبزادے اور حضرت عقیل کی اولاد، یہ سارے شامل تھے۔ یہ 19 افراد جو ہے وہ شہید ہوئے، تو میرے تو اتنے افراد جو ہے شہید ہوئے ہیں، میں کیوں نہ جو ہے وہ ان کے غم میں رہوں۔ یہ ہے حضرت امام زین العابدین کا تذکرہ۔ کیونکہ محرم الحرام کے آخری ایام ہیں تو میں نے چاہا کہ آل رسول کی خدمت میں بھی ہماری حاضری ہو جائے، کیونکہ انہی کے صدقے ہم دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری جو ہے لگوا سکتے ہیں۔ اب آئیے آپ کے سوالات کی طرف۔ پہلا سوال ہماری بہن نے پوچھا، بہت ساری ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ علم، عمل، عمر کی میں برکت کی دعائیں اور والدین کی مغفرت کی دعائیں لے کر ہمیشہ کی طرح وہ تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں، فضل میں برکت عطا فرمائے، اور جو حلقات لوگ اہتمام کرتے ہیں، جہاں جہاں ذکر کے حلقات مقرر کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں بھی دوام عطا فرمائے اور اس میں خیر اور سلامتی نازل فرمائے۔ تو لہٰذا انہوں نے پوچھا کہ انہوں نے اہل علم سے سنا ہے 8 فرشتے جو ہے وہ ہر مومن کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بالکل یہ بات درست ہے۔ کرامن کاتبین کا تذکرہ تو قرآن مجید میں آیا ہے، کرامن کاتبین، اور ان کے بارے میں کہا گیا یعلمون ما تفعلون، کہ وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ کرامن کاتبین کو اللہ رب العزت نے یہ اتھارٹی دی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو فرشتے ہیں وہ مسلمانوں کی اور انسانوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مامور رکھے ہیں، جو انہیں حادثات سے بچاتے ہیں، جو انہیں برائی سے آگاہ کرتے ہیں، جو انہیں اس ہر طرح کے فتنہ و شر سے محفوظ رکھنے کے لیے وہ حفاظتی فرشتے ہیں جو مقرر کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف
طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ رب العزت نے سیکورٹی گارڈ جو ہے وہ فرشتوں کی صورت میں اہل اسلام کے لیے جو ہے مقرر فرمائے ہیں۔ تو یہ روایت جو ہے وہ صرف عدد کو دیکھ لیجئے، مجھے کلک کر رہا ہے کہ شاید عدد میں اگر آپ کو یقین ہے 8 ہی ہیں تو 8 ہوں گے، شاید ایک عدد آگے یا پیچھے نہ ہو، 9 کا بھی عدد جو ہے وہ میں نے شاید سنا ہے، تو میں بھی اس کی تحقیق کر لوں گا۔ بہرحال یہ فرشتے موجود ہیں جو حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بہن نے سوال کیا کہ ان کے پاس 2 قرآن مجید کیسٹس میں موجود ہیں، اب وہ ان میں سے ایک کو اپنا ریسائیکل کروانا چاہتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر تو وہ صحیح حالت میں ہیں تو آپ معلومات حاصل کیجئے، کسی کو دے دیجئے تاکہ لوگ اس سے بینیفٹ حاصل کریں، اور اگر کوئی ایسی صورت نہیں ہے تو اس کا حکم یہی ہے کہ آپ اسے ریسائیکل جو ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن ادب کے ساتھ اس کو ریسائیکل کیا جائے تاکہ ادب بھی برقرار رہے کہ جس شے میں قرآن مجید جو رکھا گیا تھا اس شے کو احسن طریقے سے جو ہے وہ ریسائیکل کیا جائے۔ یہ تھے آپ کے سوالات جو میں نے آپ کی خدمت میں اس کے جوابات رکھے۔ مزید کوئی کالر تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ ہم ان کی کال بھی ابھی لیں گے۔ پروگرام حسن احوال کے حوالے سے میں نے جیسا کہ بگننگ میں عرض کیا اور آپ کو بتایا کہ یہ پروگرام جو ہے وہ روح کی بالیدگی، روح کی قلب کی صفائی اور نفس کی طہارت کا پروگرام ہے جو کہ اسلام چینل اردو پر آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر صورت جو ہے وہ ایسی باتیں پہنچائی جائیں جو قرآن اور سنت کے مطابق ہوں، اور ایسے کنسپٹ آپ تک جو ہے وہ پہنچائے جائیں جس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ دنیا سے کٹے اور مولا سے جڑے، کیونکہ دنیا کا سودا صرف دنیا تک رہ جانے والا ہے اور آخرت کا سودا دنیا میں بھی کام آنے والا ہے، آخرت میں بھی کام آنے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی ایک بہت اچھی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے، ساری آیتیں اچھی ہیں لیکن اس میں اس کو جامع الدعا کہا گیا ہے، جو کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یہ دعا کرتے ہوئے جو ہے وہ دیکھا، اور وہ دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے پہلی جو آیت ہے اس میں کچھ لوگ جو ہے صرف دنیا کی خیر مانگتے تھے اور یہی مانگتے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہے وہ دنیا میں دے دے، دنیا میں دے دے، آخرت کے لیے سوال نہیں کرتے، جبکہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو دنیا کی خیر بھی مانگتے ہیں اور آخرت کی خیر بھی مانگتے ہیں اور جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جامع الدعا ہے۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کی رضا اس سے جو ہے طلب کرتے ہیں، وہ اس سے بھی اعلیٰ درجے پر جا کر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی رضا کے طالب ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اعلیٰ درجہ ہے اور یہی ہمارے پروگرام کا حسن احوال کا جو ہے وہ آبجیکٹیو ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم رضا الہی کی منزل پر چڑھتے ہوئے معرفت الہی کو پانا چاہتے ہیں۔ اور معرفت الہی کا گلمس میں آپ کو ایک واقعے کی صورت میں دے دیتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ ہے جو آپ نے کئی دفعہ سن بھی رکھا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ مجاہدین کی مدد کرو، کہ مجاہدین کی مدد کے لیے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپیل فرمائی تو ہر شخص اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنا مال لے آیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی سے پوچھتے تھے یہ بتاؤ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو۔ تو لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو ان کا مال آقا علیہ السلام نے دیکھا، ان سے بھی یہی سوال کیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے تو میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں، اب قیت لہم اللہ و رسولہ۔ یہ جواب جو ہے اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا بات کہہ دی۔ ایک تو بڑی عظیم بات کہی، اپنا عقیدہ ڈکلیئر کر دیا کہ اللہ کا رسول جو ہے وہ ان کا حامی ہے، اللہ کا رسول ان کا مددگار ہے، اللہ کا رسول ان کی لک آفٹر کرنے والا ہے۔ دوسری بات انہوں نے اپنی رضا کا مقام جو ہے بیان کیا، یعنی یہ بیان کیا انہوں نے کہ میرے دل کی کیفیت یہ ہے کہ میں اللہ رب العزت سے راضی ہو گیا ہوں اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے میں نے سارا مال جو ہے وہ راستے میں اس کے راستے میں قربان کر دیا ہے۔ اور یہاں یہ بھی ذہن نشین رکھیے کہ وہ خود ہی نہیں بلکہ ان کے گھر والوں کی بھی یہی کیفیت تھی، ورنہ بیوی کہتی کہ میرے لیے کچھ چھوڑ جائیے، بچے کہتے ابا جان آپ تو سارا ہی لے کے جا رہے ہیں۔ یا انہوں نے اپنے گھر کو اس طرح سے اسٹیبلش کیا تھا کہ جس کے ذریعے سے وہ سارے گھر والے اس پر مطمئن تھے، یعنی رضا الہی
جو مقصود ہے مومن کا، جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے بندے کو اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ ہر کام کرنا چاہیے، جس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں ہماری رہنمائی کی گئی ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 162 کے اندر قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کی فرما برداری اختیار کروں۔ اسی لیے ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ ہم ہر کام میں اللہ رب العزت کی رضا کو دیکھیں، اور سیدنا صدیق اکبر کے طرز عمل سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ہر معاملے میں جب بندہ اللہ کی رضا کو تلاش کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا حامی و ناصر ہو جاتا ہے۔ جیسے کہا گیا وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ جس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا اللہ اپنے بندوں کا نگہبان ہو گیا۔ پروگرام اپنے اختتام کی طرف پہنچا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں دنیا میں بھی حسن اور خوبی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی خیر اور سلامتی عطا فرمائے۔ اب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ جو کچھ آج کے حسن احوال میں ہم نے کوشش کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی، کہنے کی، یا اللہ یا رحمان یہ سب تیری توفیق سے ہے، اس کا اجر عطا فرما، دنیا کو امن عطا فرما، خیر اور سلامتی عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔